السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرا نام زاہد افضل ہے اور میں آپ کو گرین لرن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ مکمل کورس کے حوالے سے 5واں لیکچر دیکھیں گے، جس میں ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کورس کے حوالے سے اپنے کاروبار کے لیے ویب سائٹ بنانے کا آغاز کریں گے، کیونکہ پچھلے لیکچر میں ہم نے ہوسٹنگ پلان اور ڈومین کو خرید لیا تھا اور ورڈ پریس بھی انسٹال کر لی تھی۔ چلیں تو لیکچر کا آغاز کرتے ہیں، مگر میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ اس لیکچر میں جن فائلز کا استعمال کیا گیا ہے ان کے ڈاؤن لوڈ لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ اسی کے ساتھ کورس کے حوالے سے بھی تمام لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں ہی ملیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اب ہم ورڈ پریس تھیم کو انسٹال کرنا شروع کریں گے۔ ورڈ پریس تھیم انسٹال کرنے کے لیے ہمیں اپنی ویب سائٹ کے ورڈ پریس ڈیش بورڈ میں جانا پڑے گا، جس کے دو طریقہ کار ہیں۔ پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے جہاں سے ورڈ پریس ہوسٹنگ خریدی ہے وہاں جا کر لاگ ان ہوں اور پھر مینیج ویب سائٹ پر کلک کریں اور پھر ورڈ پریس کے سامنے ڈیش بورڈ لکھا ہوا نظر آئے گا، اس کو کلک کر کے آپ ورڈ پریس ڈیش بورڈ میں جا سکتے ہیں۔ مگر میں یہاں دوسرا طریقہ کار استعمال کروں گا۔ اس میں آپ کسی بھی انٹرنیٹ براؤزر پر جا کر اپنی ویب سائٹ کا ڈومین لکھیں گے۔ ڈومین لکھنے کے بعد آپ فارورڈ سلیش دبائیں گے اور اس کے بعد آپ WP-admin لکھیں گے اور انٹر دبا دیں گے۔ اب دیکھیں آپ کے سامنے اس طرح کی ونڈو اوپن ہو جائے گی۔ یہاں پر وہ آپ سے یوزر نیم اور پاسورڈ پوچھے گا، تو میں یہاں پر یوزر نیم دوں گا جو کہ میں نے ورڈ پریس انسٹال کرتے وقت رکھا تھا۔ اس کے بعد میں پاسورڈ کے خانے میں پاسورڈ کو لکھوں گا۔ پاسورڈ لکھنے کے بعد میں لاگ ان پر کلک کر دوں گا۔ اب دیکھیں ہم ورڈ پریس کی ڈیش بورڈ میں آ چکے ہیں۔ اب سب سے پہلے میں نے ورڈ پریس تھیم کو انسٹال کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کا سوال ہے کہ ورڈ پریس تھیم کیا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں ابھی میں اپنی ویب سائٹ پر جاتا ہوں کہ میری ویب سائٹ کیسی دکھائی دے رہی ہے۔ تو میں یہاں پر دیکھیں جو نام لکھا ہوا ہے ویب سائٹ کا ٹائٹل، میں اس پر گیا اور یہاں پر دیکھیں وزٹ سائٹ، میں اس پر رائٹ کلک کر کے اوپن لنک ان اے نیو ٹیب پر کلک کروں گا۔ اب دیکھیں ہماری ویب سائٹ ایسے دکھائی دے رہی ہے۔ ابھی یہ جو اس کا لک ہے اس کو ہم تھیم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پر دیکھیں میری ویب سائٹ کا ٹائٹل ہے، یہاں پر ایک سیمپل پیج ہے اور کچھ بھی نہیں، یہاں پر دیکھیں ایک بلاگ ہے اور اس کے علاوہ نیچے کچھ اس طرح کا لکھا ہوا ہے، اور یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے جو اس کا لک ہے اس کو ہم تھیم کہتے ہیں۔ تو میں کچھ ایسی تھیم چاہتا ہوں جو کہ جس میں تمام چیزیں ہوں، اچھے خاصے پیجز بھی آ جائیں اور اسی کے ساتھ مجھے وہ یہ سہولت بھی فراہم کرے کہ میں اپنی پروڈکٹس وغیرہ کو سیل بھی کر سکوں۔ تو ہمارا مقصد ای کامرس ویب سائٹ کو بنانا ہے۔ تو سب سے پہلے میں اس لک کو چینج کروں گا، یعنی کہ تھیم کو انسٹال کروں گا۔ تھیم انسٹال کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ یہاں پر دیکھیں اپیرنس کا آپ کو آپشن دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آپ اپیرنس میں تھیمز پر کلک کریں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر آلریڈی کچھ انسٹال تھیم آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں جو کہ ورڈ پریس کے ساتھ ہی آتی ہے، لیکن ہم کچھ نئی تھیم انسٹال کرنا چاہتے ہیں جس میں جو کہ ہماری ای کامرس ویب سائٹ کو اچھے سے سپورٹ کرے۔ تو اس کے لیے میں ایڈ نیو تھیم پر کلک کروں گا۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ کو 4000 سے بھی زائد تھیمز آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں، لیکن مجھے جو تھیم چاہیے میں اس کو لکھوں گا۔ آپ ان میں سے بھی کوئی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن میں ایسی تھیم چاہتا ہوں جو کہ میری ای کامرس ویب سائٹ کے لیے بہتر ہو۔ تو میں نے ایک تھیم دیکھ رکھی ہے، تو یہاں پر جو سرچ تھیمز کا آپشن ہے یہاں پر میں سڈنی لکھوں گا۔ میں نے اس تھیم کا نام سڈنی لکھا اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ایک تھیم آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہی ہے۔ میں ڈیٹیلز اینڈ پریویو پر کلک کروں گا۔ اب دیکھیں اس کی ریٹنگز بھی کافی اچھی ہے، ہم اس کو انسٹال کر لیں گے۔ تو میں یہاں پر انسٹال کے بٹن پر کلک کروں گا۔ اب دیکھیں ہماری تھیم انسٹال تو ہو چکی ہے، میں اس کو ایکٹیویٹ پر کلک کر کے ایکٹیویٹ کر دوں گا۔ اب دیکھیں میں نے یہاں پر تھیم کو انسٹال بھی کر لیا اور اس کو ایکٹیویٹ بھی کر دیا۔
اگر میں یہاں پر آؤں اپنی ویب سائٹ پر، اس کو ریفریش کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب میری ویب سائٹ کا لک کچھ چینج ہو چکا ہے۔ تو یہ تھی تھیم۔ اب دیکھیں تھیم تو انسٹال ہوگی، لیکن ہمیں کچھ ایسی تھیم چاہیے جس میں کہ ہم اپنی چیزوں کو فروخت کر سکیں۔ تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں ویلکم ٹو سڈنی، یہاں پر سٹارٹر سائٹ کا آپشن آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ میں اس پر کلک کروں گا تو اس پر جب میں نے کلک کیا تو وہ انسٹالنگ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں وہ انسٹال ہونے کے بعد مجھے اس جگہ لے گیا۔ یہاں پر دیکھیں تو آپ کو کافی زیادہ تھیمز مزید دیکھنے کو مل رہی ہیں جو کہ اسی تھیم کا حصہ تھی۔ تو یہاں پر 3 تو فری ہیں، باقی کو خریدنا پڑے گا۔ تو دیکھیں یہاں پر ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہمیں فری میں ہی مل جائیں گی۔ اگر میں اس کو دیکھوں تو پریویو ڈیمو پر کلک کریں۔ اگر آپ ایک ایسی کمپنی چلا رہی ہیں جو کہ سروسز فراہم کرتی ہیں تو اس کے لیے یہ تھیم کافی بہتر ہے۔ اس میں دیکھیں آپ اپنی ٹیم کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں، بلاگ وغیرہ بھی ہے، سروسز بھی ہیں، اپنے بارے میں بھی ہیں، پورٹ فولیو بھی ہے، کنٹیکٹ بھی ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم اگلی تھیم دیکھنے کے لیے یہاں پر دیکھیں اس پر کلک کریں گے۔ اگر آپ کی کوئی دکان ہے جہاں پر آپ اپنی چیزیں سیل کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا آن لائن سٹور بنائیں، تو اس کے لیے یہ والی تھیم کافی بہتر ہے۔ اس میں ہوم پیج ہے، بلاگ ہے، شاپ ہے، مائی اکاؤنٹ ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر چیزیں ہیں جو کہ آپ سیل کے لیے لگا سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ اگر آپ ایک فرد واحد ہیں، یعنی کہ ایک اکیلے شخص ہیں جو کہ سروسز فراہم کرتا ہے، صرف ایک ہی ہیں، آپ کی کوئی کمپنی نہیں ہے، تو اس حوالے سے جو پلمبر نام کی جو تھیم ہے وہ کافی بہترین ہے۔ اس میں دیکھیں ہوم ہے، اباؤٹ ہے، آپ اپنے بارے میں لکھ سکتے ہیں، سروسز کے بارے میں، اس کی قیمت، اور اسی کے ساتھ آپ کچھ مزید یعنی کہ کوئی بھی پیجز وغیرہ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر آپ ان تینوں میں اپنے کام کو دیکھتے ہوئے انتخاب کریں گے۔ تو میں یہاں پر شاپ کا انتخاب کروں گا کیونکہ ہمیں ایک شاپ بنانی ہے، ایک آن لائن دکان بنانی ہے جو کہ جس پر ہم اپنی چیزوں کو سیل کر سکیں۔ اس کے لیے میں دیکھیں شاپ کو یہاں پر امپورٹ کا آپشن دکھ رہا ہے، تو میں امپورٹ پر کلک کر دوں گا۔ اب دیکھیں یہاں پر وہ کہتا ہے کہ اس تھیم کے ساتھ یہ پلگنز بھی آئیں گے اور کنٹینٹ وغیرہ بھی آپ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہاں۔ اب دیکھیں میں ان سب کو انیبلڈ ہی رہنے دوں گا اور امپورٹ پر کلک کر دوں گا۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ تھوڑا سا وقت لے گا اور یہ خود ہی ڈاؤن لوڈ ہو کر ایکٹیویٹ ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں یہ تھیم پلگنز کے ساتھ انسٹال ہو چکی ہے، تو میں ویو سائٹ پر کلک کرتا ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پر ہماری جو ویب سائٹ ہے وہ ایک شاپ کی طرح دکھائی دے رہی ہے، ایک آن لائن سٹور کی طرح۔ تو یہاں پر دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو کہ اس تھیم کے ساتھ ہی آئی ہیں جن کو ہم بعد میں چینج کریں گے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ ہم اس طرح تھیمز کو انسٹال کریں گے۔ اگر ہم واپس آتے ہیں ریٹرن ٹو ڈیش بورڈ، تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تھیمز میں جا کر، تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ تھیم اس وقت آپ کو ایکٹیو مل رہی ہے۔ اس کے ساتھ جو سٹارٹر سائٹس ہیں اس پر آپ کلک کریں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم یہ والی تھیم استعمال کر رہے ہیں۔ آپ پلمبر یا پھر مین تھیم کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کو دیکھتے ہوئے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پلگنز کی۔ اس کے ساتھ کچھ پلگنز کو انسٹال خود ہو گئے تھے، تو ہمیں غیر ضروری پلگنز کو ہٹانا ہے اس ویب سائٹ سے۔ تو ہم پلگنز پر کلک کریں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر کچھ پلگنز ایسے ہیں جو کہ ہماری جو موجودہ تھیم ہے اس کے ساتھ نہیں ہے، جو ہماری پچھلی ورڈ پریس کی تھیم تھی اس کے ساتھ تھے، تو ہم ان کو ڈیلیٹ کر دیں گے۔ ہمیں وہی رکھنے ہیں پلگنز جو کہ ہماری اس تھیم کے لیے ضروری ہیں۔ تو غیر ضروری پلگنز جن کو میں یہاں پر سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کروں گا، آپ بھی ان کو ڈیلیٹ کر دیجیے گا۔ میں ان سب کو ایک ساتھ ڈیلیٹ کروں گا، ایک ایک کر کے بھی آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور اکٹھے بھی۔ ایک ایک کرنے کے لیے آپ دیکھیں جیسا کہ یہ پلگن ہے اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں ڈیلیٹ پر کلک کروں گا اور اوکے پر کلک کر دوں گا، یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ لیکن میں ایک ساتھ ان کو ڈیلیٹ کرتا ہوں۔
اب دیکھیں جن کو میں نے سلیکٹ کیا ہے آپ بھی انہی کو سلیکٹ کر لیجئے گا، جو میں نے ان چیک رکھے ہیں جن کو میں نے سلیکٹ نہیں کیا آپ نے بھی صرف انہی کو رہنے دینا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں ایک دفعہ، دیکھنے کے بعد دیکھیں یہاں پر دیکھیں تو میں ڈی ایکٹیویٹ پر کلک کروں گا، اپلائی پر کلک کر دوں گا۔ سب سے پہلے میں ان کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیتا ہوں۔ اب یہ ڈی ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں، میں دوبارہ ان کو چیک مارک کرتا ہوں یہاں سے۔ چیک مارک کرنے کے بعد اب میں ان کو ڈیلیٹ کر دوں گا، یہاں پر میں ڈیلیٹ اور اپلائی اور اوکے۔ اب دیکھیں یہ سب میرے ڈیلیٹ ہو چکے ہیں، اس وقت صرف وہی رہ گئے ہیں جن کی مجھے ضرورت ہے۔ اب دیکھیں ہم نے تھیم کو انسٹال کر لیا ہے اور پلگنز کو بھی سیٹ کر لیا ہے۔ اب بات آتی ہے نیویگیشنز کی۔ اگر میں آپ کو دوبارہ ورڈپریس کے ڈیش بورڈ میں لے کر جاؤں تو یہاں پر آپ دیکھیں کافی زیادہ چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اب ہمارے پاس یہ جتنے بھی آپشنس ہیں یہ اسی تھیم کے حوالے سے ہیں، تو میں چاہوں گا ایک دفعہ میں ایک ایک آپشن کو آپ کو دکھا دوں تاکہ جب ہم ویب سائٹ بنائیں تو آپ کو کوئی مشکل درپیش نہ آئے۔ تو میں سب سے پہلے دیکھیں ڈسمس پر کلک کر کے اس کو ہٹا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں یہاں سے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے ورڈپریس کا لوگو ہے، یہ سارا کچھ ورڈپریس کے حوالے سے ہے، یعنی کہ ورڈپریس کی سپورٹ ٹیم، اس کا فیڈ بیک اگر آپ دینا چاہیں، ڈاکومنٹیشن دیکھنا چاہیں، اس کے بعد wordpress.org پر آپ جانا چاہیں تو اس کے حوالے سے ہے یہ لوگو۔ عام طور پر اس کو استعمال نہیں کرتے۔ اسی کے ساتھ ایک ہوم کا آپشن بنا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اس کے ساتھ آپ کو دیکھیں جب آپ وہاں پر اپنے ماؤس کا کرسر لے کر جاتے ہیں تو آپ کو وزٹ سائٹ اور وزٹ سٹور دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ اگر وزٹ سائٹ پر رائٹ کلک کر کے اوپن لنک ان نیو ٹیب پر کلک کریں تو آپ کی سائٹ کھل آئے گی، تو یہاں سے آپ اپنی ویب سائٹ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ وزٹ سٹور کا آپشن ہے جو کہ اس تھیم کے ساتھ آیا ہے، میں اس کو بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ سٹور پر آپ کو لے جاتا ہے۔ یہاں پر آپ کو یہ مختلف چیزیں ہیں جو کہ ہم ہٹائیں گے کیونکہ ابھی ہم یہ چیزیں تو سیل نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی چیزیں یہاں پر لگائیں گے۔ تو یہاں پر تو آپ کو یہ آپشنز دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو یہ ریفریش کا بٹن ہے، اگر آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو آپ اسی ڈیش بورڈ پر ریفریش ہو کر دوبارہ آ جائیں گے۔ اسی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ کمنٹس ہیں، اگر آپ اپنی ویب سائٹ پر کوئی بلاگ وغیرہ لکھتے ہیں اور اس کو پوسٹ کرتے ہیں، کوئی لوگ کمنٹس کرتے ہیں تو وہ کمنٹس آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں، یہاں پر بھی ہیں اور یہاں پر بھی۔ یہ سمجھ لیں کہ آپ جلدی میں اگر یہ دیکھنا چاہیں تو یہاں پر کلک کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر کچھ کمنٹس ہیں جو کہ اس تھیم کے ساتھ آئے ہیں، میں ان کو یہاں سے یعنی کہ اپروو بھی کر سکتا ہوں، سپیم بھی کر سکتا ہوں، تھریش ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہوں۔ اسی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں یہاں پر نیو کا آپشن ہے، تو یہاں پر بھی آپ ان سب میں جہاں بھی آپ جانا چاہیں اس پر کلک کر کے جا سکتے ہیں، یعنی کہ تیزی سے۔ اسی کے ساتھ اگر میں یہاں پر ڈیش بورڈ پر آؤں تو یہاں پر آپ کو کچھ آپشنز دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ پہلے تو ہوم کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہوم میں اگر میں دکھاؤں تو یہ آپ کو سامنے اس طرح کا دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن پوسٹ جتنی بھی آپ کی پوسٹس ہوں گی وہ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ اس کے ساتھ میڈیا، جتنے بھی آپ کی میڈیا کے فائلز ہیں جیسے کہ تصویر وغیرہ وہ آپ کو میڈیا میں دیکھنے کو ملے گی۔ اس کے ساتھ پیجز میں آپ کے جتنے بھی پیجز ہیں جیسے کہ ہوم پیج، اباؤٹ پیج وغیرہ وہ سب آپ کو پیجز میں دیکھنے کو ملیں گے۔ اسی کے ساتھ کمنٹس، آپ کو کمنٹس میں جتنے بھی کمنٹس ہیں جو آپ کی ویب سائٹ پر موجود ہیں وہ آپ کو کمنٹس میں دیکھنے کو ملیں گے۔ اسی کے ساتھ وو کامرس، اب دیکھیں وو کامرس ایک پلگن ہے جو کہ ہمارا ویب سائٹ کے اس تھیم کے ساتھ آیا ہے۔ تو اس میں دیکھیں ہمیں آرڈرز کا آپشن مل رہا ہے، کسٹمرز، کوپنز، رپورٹس، سیٹنگز وغیرہ جو کہ ہم دیکھیں گے۔ اسی کے ساتھ وو کامرس کے ساتھ ہی ہمیں پروڈکٹس کا بھی آپشن مل رہا ہے جو کہ وو کامرس پلگن کے ساتھ ہی آیا ہے۔ اس میں ہم جتنے بھی پروڈکٹس وغیرہ ہیں ان کو ایڈ وغیرہ اسی سے کریں گے۔ اس کے بعد انالیٹکس میں بھی یہ بھی وو کامرس کے ساتھ ہی آیا ہے، اس کے ذریعے ہم دیکھ سکیں گے کہ ہماری جو پروڈکٹس کتنی سیل ہو رہی ہیں، ان کا ریونیو کتنا جنریٹ ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ مارکیٹنگ یہ بھی وو کامرس کے ساتھ ہی ہے، اس میں یعنی کہ کوپنز وغیرہ بنانا۔ اور اسی کے ساتھ اگر ہم ایلیمنٹر کی بات کریں تو یہاں پر بھی آپ کو چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں جو کہ ہم اگلے لیکچرز میں بات کریں گے۔ ایلیمنٹرز کے ساتھ ہی آپ کو ٹیمپلیٹس کا آپشن آتا ہے۔
تو اسی کے ساتھ اگر ہم بات کریں اپیرنس کی تو یہ ورڈ پریس کا ایک آپشن ہے، اس میں ہم تھیمز وغیرہ کو کسٹمائز کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد پلگنس آپ یہاں سے انسٹال کر سکتے ہیں اگر آپ کی ویب سائٹ کے لیے یا آپ کو کچھ ایسا پلگن کی ضرورت ہے جو کہ آپ کی ویب سائٹ کے لیے بہتر ہے، یا کہیں سے آپ نے کوئی پلگنس کا نام سنا ہے اس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ کیسے کام کرتا ہے، تو اس کو آپ انسٹال کرنے کے لیے یہیں پر آئیں گے اور یہاں پر پلگنس کو انسٹال کریں گے۔ اس کے بعد یوزر، دیکھیں یہ جو ڈیش بورڈ ہے جو آپ کے سامنے اس وقت دیکھنے کو مل رہا ہے ورڈ پریس کا، اس میں لاگ ان ہوں ایڈمن کے نام سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کوئی اور بھی آپ کے اسی ڈیش بورڈ پر آ سکے اور ویب سائٹ کو ایڈٹ کر سکے تو آپ یہاں سے اس کو بھی ایکسیس دے سکتے ہیں۔ ایڈ نیو یوزر پر کلک کر کر اس کو کوئی نام دے دیں اور پاسورڈ، اور اس کو پاسورڈ اور نام بتا دیں، وہ بھی اسی طرح آپ کی ویب سائٹ کا ڈومین لکھے گا، اس کے بعد /wp-admin لکھے گا، اس کے بعد جو آپ نے اس کو انفارمیشن فراہم کی ہوگی یوزر نیم اور پاسورڈ وہ لکھے گا اور اس کو بھی ایکسیس مل جائے گا اس ڈیش بورڈ پر۔ تو یوزر سے آپ مختلف یوزرز کو ایڈ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کی ویب سائٹ بنانے میں آپ کی مدد کر سکیں۔ اس کے ساتھ ٹولز وغیرہ ہیں، اس میں یہ ہے کہ آپ امپورٹ یعنی کہ اپنی ویب سائٹ پر کسی چیز کو امپورٹ کرنا ہے یا ڈیٹا کو ایکسپورٹ کرنا ہے یا امپورٹ، تو وہ سب چیزیں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سیٹنگز کا آپشن آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے، یہ ہم بعد میں بات کریں گے ان پر ایک ایک کر کے، لیکن اب اگر آپ میں بتاؤں تو جنرل آپ سیٹنگ یعنی کہ رائٹنگ، ریڈنگ، ڈسکشن، میڈیا، پرمالنکس کے حوالے سے آپ سیٹنگز وغیرہ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو بعد میں صحیح سے سمجھ آئے گی۔ اچھا، اسی کے ساتھ اگر آپ یہاں پر دیکھیں یہ ایک پلگن ہے، اس کے ساتھ یہاں پر کولیپس مینیو، تو آپ جب اس پر کلک کرتے ہیں تو دیکھیں مینیو اس طرح چھپ جاتا ہے، اور اگر آپ دوبارہ اس پر کلک کرتے ہیں تو مینیو اس طرح سامنے آ جاتا ہے۔ یہ تو کولیپس مینیو ہے۔ اسی کے ساتھ اگر ہم یہاں پر بات کریں تو یہاں پر دیکھیں آپ کی پروفائل دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اگر آپ یہاں سے اپنی پروفائل کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی تصویر لگانا چاہتے ہیں اپنی پروفائل پر، یہاں اپنا یعنی کہ جو یہ آپ کی جو پروفائل ہے اس کا پاسورڈ چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ایڈٹ پروفائل پر جا کر چینج کر سکتے ہیں۔ تو یقیناً آپ کو یہ تمام آپشنز کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم ویب سائٹ ٹائٹل اور لوگو کو چینج کریں گے۔ اب دیکھیں ہم دوبارہ اپنے ڈیش بورڈ پر آ گئے ہیں، ہم نے اپنی ویب سائٹ کا لوگو اور ٹائٹل چینج کرنا ہے۔ اب لوگو اور ٹائٹل ہوتا کیا ہے، ذرا اپنی ویب سائٹ پر آئیں۔ دیکھیں یہاں پر ہماری جو ویب سائٹ ہے، اگر میں یہاں پر آپ کو دکھا سکوں تو دیکھیں یہ جو نام ہے یہ ٹائٹل ہے ہماری ویب سائٹ کا، یہ نیچے جو لکھا ہوا ہے یہ سلوگن ہے یعنی کہ نعرہ جسے کہہ لیں۔ تو عام طور پر مختلف کمپنی سلوگن استعمال کرتی ہیں، وہ ہے یہاں پر لوگو تو نہیں ہے، ہم لوگو بھی ڈال کر دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ کیسے تبدیل کریں گے، سب سے پہلے اس چیز کو سمجھیں۔ تو میں سب سے پہلے ورڈ پریس کے ڈیش بورڈ میں آیا، یہاں پر دیکھیں اپیرنس کا آپشن ہے، میں یہاں پر آیا، یہاں پر دیکھیں کسٹمائز کا آپشن ہے، میں کسٹمائز پر کلک کرتا ہوں۔ یہاں پر دیکھیں کسٹمائز میں ہیڈر کا آپشن آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے، تو میں ہیڈر کے آپشن پر کلک کرتا ہوں۔ یہاں پر دیکھیں سائٹ آئیڈینٹی آپ کو مل رہا ہے آپشن، میں اس پر کلک کرتا ہوں۔ یہاں پر دیکھیں سائٹ ٹائٹل اور ٹیگ لائن سلوگن ہوتا ہے جو عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو میں دیکھیں یہاں پر ٹائٹل دیتا ہوں، کچھ بھی میں زاہد افضل ہی دے دیتا ہوں۔ اب دیکھیں یہ ٹائٹل بلیک میں ہے اس لیے آپ کو یہاں پر نہیں دکھائی دے رہا، میں اس کا ذرا کلر یہاں سے چینج کر دوں یعنی کہ وائٹ کر دوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا وہ دکھائی دے۔ تو اس کو بھی اور ٹیگ لائن کو بھی میں یہاں سے وائٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پر دیکھیں ٹائٹل میں نے لکھا وہ اوپر آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اس کے ساتھ ٹیگ لائن میں یعنی کہ سلوگن، آپ کی ویب سائٹ کا کچھ بھی آپ سلوگن وغیرہ ڈال سکتے ہیں جو کہ آپ کی ویب سائٹ کی نمائندگی کرتا ہو یا آپ کا فیوریٹ ہو۔ تو میں یہاں پر کچھ سلوگن سوچ لیتا ہوں۔ اچھا بائی وٹ یو وانٹ، اچھا میں نے اس طرح کا کچھ سلوگن یہاں پر ڈال دیا۔ اب دیکھیں یہ تو ہے ٹائٹل اور سلوگن، آپ کا سوال ہوگا کہ لوگو، تو دیکھیں یہاں پر اپلوڈ جو لوگو کا آپشن آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے، یہاں پر آپ لوگو کو اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پر اگر سلیکٹ امیج پر کلک کروں اور یہاں پر سلیکٹ فائلز پر کلک کروں تو یہ مجھے میرے کمپیوٹر میں لے جائے گا۔ اب میں نے یہاں سے اپنے لوگو کا انتخاب کرنا ہے جہاں پر بھی میں نے لوگو کو رکھا ہوا ہے۔
تو میرا لوگو ڈیسک ٹاپ پر موجود ہے، تو یہ لوگو میں نے اس کا انتخاب کیا ہوا ہے۔ میں اس لوگو کو کلک کروں گا۔ یاد رکھیں کہ لوگو PNG فائل میں ہو۔ PNG فائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹرانسپیرنٹ، یعنی کہ اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہ ہو۔ تو میں اوپن پر کلک کرتا ہوں۔ اب دیکھیں یہ ویب سائٹ کا لوگو آ گیا۔ میں چوز امیج پر کلک کرتا ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پر میرا لوگو دکھائی دے رہا ہے۔ تو اب یہ تو ہے لوگو میں نے یہاں پر انسٹال کر لیا۔ اگر میں نیچے آؤں، یہاں پر ایک اور چیز ہے سائٹ آئیکن۔ اب دیکھیں سائٹ آئیکن کیا ہے، آپ کے ذہن میں بھی سوال ہوگا۔ دیکھیں سائٹ آئیکن یہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر ایک فائل سی بنی ہوئی ہے، یہ سائٹ آئیکن ہے۔ اگر میں ان سب کو کلوز کر دوں آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا سکوں، یہاں پر میں google.com پر آتا ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پر گوگل کے ساتھ ایک لوگو آپ کو چھوٹا سا دکھائی دے رہا ہے، اس کو سائٹ آئیکن کہتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں سائٹ آئیکن، تو سائٹ آئیکن ہمارا اس وقت تو کچھ نہیں ہے، ہم اگر چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم یہاں سے چینج کر سکتے ہیں۔ تو میں سائٹ آئیکن بھی اپنا لوگو ہی یہاں پر انتخاب کر لوں گا۔ اگر آپ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں کچھ اور تو وہ اپلوڈ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ تو میرا آلریڈی ایک اپلوڈ ہے، یعنی کہ میرے سرور میں موجود ہے، تو میں اسی کا انتخاب یہاں سے کر لوں گا۔ یہاں سے آپ کراپ کر سکتے ہیں، لیکن میں اسی کو رہنے دیتا ہوں۔ میں کراپ امیج پر کلک کرتا ہوں۔ تو اب دیکھیں یہاں پر میرا سائٹ آئیکن دکھائی دے رہا ہے، جو کہ کافی اچھا دکھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ اگر میں نیچے آتا ہوں تو دیکھیں آپ کو مختلف آپشنز دیکھنے کو مل رہے ہیں، لیکن آپ نے ایک چیز نوٹ کی کہ جب میں نے لوگو کو اپلوڈ کیا تو سائٹ ٹائٹل اور ٹیگ لائن یہاں پر نظر نہیں آ رہی۔ تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سائٹ ٹائٹل اور ٹیگ لائن کو ہٹا دیں، یعنی کہ آپ سائٹ ٹائٹل اور ٹیگ لائن کو رہنے دیں گے یہیں پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب گوگل پر کوئی بندہ سرچ کرتا ہے تو سرچ انجن کو اس جگہ سے ڈھونڈنے میں بہت آسانی ہوتی ہے، اور گوگل پر آپ کا یہ جو سائٹ ٹائٹل ہے یہ لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس لیے آپ ان کو ایسے ہی رہنے دیں گے اور پبلش پر کلک کر دیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ کی ویب سائٹ پر یہ جو آپ نے چینجنگ کی یہ پبلشڈ ہو چکی ہے۔ اب آپ یہاں پر کلوز پر کلک کریں گے اور واپس ڈیش بورڈ میں آ گئے۔ اگر میں یہاں پر اپنی ویب سائٹ دوبارہ دکھا سکوں، دیکھیں یہاں پر یہ لوگو آ گیا اور سائٹ آئیکن بھی آ گیا، لیکن ایک چیز آپ کو سمجھنی ہوگی، آپ کے ذہن میں بھی ہوگا، اگر سائز ہمارے لوگو کا چھوٹا ہے تو میں چاہتا ہوں تھوڑا بڑا سائز ہو لوگو کا، تو وہ کیسے کروں؟ تو دیکھیں اس کے لیے بھی ایک طریقہ کار ہے۔ اس کے لیے آپ سب سے پہلے دیکھیں اپیرنس میں، یہاں پر میں اگر ڈیش بورڈ میں دوبارہ کلک کرتا ہوں، یہ ڈیش بورڈ میں آیا ورڈ پریس کے۔ اب دیکھیں یہاں پر میں اپیرنس میں آیا، یہاں پر مجھے کسٹمائز کا آپشن مل رہا ہے، میں اس پر کلک کرتا ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پر میں تھوڑا نیچے آتا ہوں، ایڈیشنل CSS پر میں کلک کرتا ہوں۔ دیکھیں یہاں پر آپ نے چھوٹا سا کوڈ لکھنا ہے، اگر آپ اس کو یاد نہ بھی کر سکیں تو کوئی بات نہیں، میں جو سلائیڈ آپ کو فراہم کروں گا جس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے لیکچر کے ساتھ، اس میں موجود ہوگا، آپ اس کو وہاں سے دیکھ کر یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ چھوٹا سا 2 لائنوں کا کوڈ ہے، آپ نے یہاں پر دیکھیں 100 پکسل آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ میں اگر اس کو تبدیل کرتا ہوں یہاں پر، یعنی کہ 100 کی جگہ میں یہاں پر دیکھیں وہ وہاں پر دیکھیں میرا لوگو چینج ہو رہا ہے۔ میں جتنا مرضی یہاں سے سائز کو اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتا ہوں، تو مجھے جو سائز پسند ہوگا میں اس حساب سے اس کو ایڈجسٹ کروں گا۔ تو آپ اس طرح یعنی کہ اپنے لوگو کا سائز تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو میں اس کو 100 ہی کر دیتا ہوں۔ تو یہاں سے آپ پھر پبلش پر کلک کریں گے اور اس طرح آپ اپنے لوگو کا سائز بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں دوبارہ یہاں پر کلوز پر کلک کرتا ہوں اور اپنے ڈیش بورڈ میں واپس آ گیا۔
اب ہم بات کرتے ہیں پیجز کی۔ دیکھیں ہر ویب سائٹ میں مختلف پیجز ہوتے ہیں، جیسا کہ ہوم پیج، اباؤٹ، بلاگ، شاپ وغیرہ، تو ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ میں دوبارہ ورڈ پریس کے ڈیش بورڈ میں آ گیا۔ اگر میں یہاں پر آپ کو دکھا سکوں تو یہاں پر آپ کو پیجز کا آپشن دیکھنے کو مل رہا ہے۔ میں آل پیجز پر کلک کروں گا اور یہاں پر دیکھیں آپ کہ آپ کو مختلف پیجز دیکھنے کو مل رہے ہیں، لیکن ان میں ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ ہر پیجز دو بار ہے، یعنی کہ اگر کارٹ کا پیج میں دیکھوں تو یہاں پر کارٹ کا ایک ڈپلیکیٹ پیج بھی ہے، اسی کے ساتھ چیک آؤٹ، مائی اکاؤنٹ اور یعنی کہ کچھ ڈپلیکیٹ ہیں۔ تو ڈپلیکیٹ دراصل اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے جب تھیم انسٹال کی تو اس کے ساتھ ہمیں پیجز ملے، لیکن اسی تھیم کے ساتھ ہم نے کچھ پلگنز کو بھی انسٹال کر لیا جیسے کہ وو کامرس وغیرہ، تو اس کے ساتھ بھی ہمیں کچھ پیجز آ گئے۔ اب وہ ڈپلیکیٹ ہو گئے، جو ڈپلیکیٹ ہیں ہم ان کو ڈیلیٹ کریں گے یہاں سے۔ تو سب سے پہلے آپ کو میں اگر پیجز دکھا سکوں، یہاں پر رائٹ کلک کر کے دیکھیں کارٹ پیج، اس کے بعد میں اگر مائی اکاؤنٹ پیج پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں یہ پیجز پہلے سے بنے ہوئے ہیں۔ یہاں پر اگر کسی نے کچھ پروڈکٹس وغیرہ خریدی ہوئی ہیں تو وہ یہاں پر اس کو شو ہوں گی اور وہ دوبارہ ریٹرن ٹو شاپ پر بھی جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ اگر کسی نے آپ کی ویب سائٹ پر اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے تو اس کو اس طرح دیکھنے کو ملیں گی، تو یہاں پر اس کو آرڈرز دیکھنے کو ملیں گے۔ اگر ڈیجیٹل پروڈکٹ ہے تو یہاں سے ڈاؤن لوڈ کا آپشن بھی مل جائے گا، اکاؤنٹ ڈیٹیل، لاگ آؤٹ وغیرہ، تو یہاں سے وہ اپنے آرڈرز وغیرہ کو دیکھ سکے گا کہ میرے آرڈرز کہاں تک پہنچے ہیں۔ تو ہم یہاں سے دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں ڈپلیکیٹ پیجز کو ڈیلیٹ کرنا ہوگا۔ تو آپ نے وہ والے ڈپلیکیٹ پیجز کو ڈیلیٹ کرنا ہے جن کے سامنے یعنی کہ بلیک کلر کا کچھ ٹیکسٹ نہیں لکھا ہوا۔ جن کے سامنے بلیک کلر کا ٹیکسٹ میں کچھ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے ہماری تھیم اس وقت وہ والے پیجز استعمال کر رہی ہے۔ اب دیکھیں یہ والا جو پیج ہے اس کو ہماری تھیم استعمال نہیں کر رہی ہے، تو میں اس کو چیک مارک کر دوں گا۔ اس کے ساتھ دیکھیں اس کو بھی استعمال نہیں کر رہی ہے تو میں اس کو بھی چیک مارک کر لوں گا، اس کو بھی چیک مارک کر لوں گا، اور اسی کے ساتھ اگر میں دیکھوں سیمپل پیج، دیکھیں یہ میں دونوں ڈیلیٹ کر دوں گا کیونکہ سیمپل پیج کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ اگر میں دیکھوں شاپ تو اس کو بھی چیک مارک کر لوں گا، وش لسٹ رہنے دوں گا، ہاں تو صرف یہی پیجز کو میں ڈیلیٹ کروں گا۔ اس کے لیے دیکھیں سب سے پہلے آپ یہاں پر موو ٹو تھریش پر کلک کریں اور اپلائی پر کلک کر دیں گے۔ اب دیکھیں ڈپلیکیٹ پیجز ڈیلیٹ ہو گئے ہیں، لیکن اب میں نے کچھ ان کے نام وغیرہ سیدھے کرنے ہیں، جیسا کہ مائی بلاگ پیج۔ اب دیکھیں مائی بلاگ پیج عجیب سا ہے، صرف بلاگ ہو تو وہ کافی زیادہ اچھا ہے، تو میں ایڈٹ پر کلک کروں گا۔ ایڈٹ پر کلک کرنے کے بعد اس کو میں کلوز کرتا ہوں، یہاں پر میں بلاگ ہی لکھوں گا صرف۔ لکھنے کے بعد اپڈیٹ پر کلک کر دوں گا۔ اب میں واپس دیکھیں یہیں سے اس لوگو پر کلک کرتا ہوں، واپس میں یہیں پر آیا۔ اب دیکھیں یہ بلاگ ہو گیا اور ٹاپ پر آ گیا۔ اب دیکھیں اسی طرح میں باقیوں کی نام بھی دیکھوں گا، جو درست نام بنتا ہے اس کو میں درست کروں گا۔ تو اس کے لیے اب میں ہر بار ایڈٹ پر کلک کرنے کے بجائے کوئک ایڈٹ پر کلک کروں گا۔ کوئک ایڈٹ کیا ہے دیکھیں، کوئک ایڈٹ پر میں کلک کرتا ہوں، یہاں پر ٹائٹل، تو یہاں سے تیزی سے میں اس کو یعنی کہ چینج کر سکتا ہوں۔ سلگ کیا ہے، اب دیکھیں سلگ یہاں پر آپشن آپ کو مل رہا ہے، تو سلگ دراصل آپ کا URL ہے، جیسا کہ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے URL۔ تو دیکھیں zahidafzal.com/ آگے کارٹ، اس طرح تو یہاں پر لکھا ہوگا جو کہ آسان ہے۔ میں سلگ کو بھی اپنے ٹائٹل کے جیسا ہی رکھوں گا تاکہ یہاں پر بھی وہی نام آئے جو کہ ٹائٹل کا ہے اور جو کہ اچھا بھی لگتا ہے۔ تو اب میں یہاں پر دیکھیں اپڈیٹ پر کلک کرتا ہوں، اسی طرح میں اگر اس پر بھی کلک کرتا ہوں، یہ بھی صحیح ہے۔ اسی کے ساتھ مائی اکاؤنٹ پر کلک کرتا ہوں، یہ بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے یہاں پر۔ تو اس کے ساتھ میں اس کو بھی اپڈیٹ کر دیتا ہوں، اسی کے ساتھ مائی فرنٹ پیج اس پر کلک کرتا ہوں، دیکھیں اس کو ہوم ہونا چاہیے، تو میں اس کو ہوم کرتا ہوں اور یہاں پر بھی ہوم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ باقی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی ہے، ٹھیک ہے، باقی اسی طرح ٹھیک، یہ بھی ٹھیک ہے، اور یہاں پر دیکھیں یہ بھی ٹھیک ہے، اور وش لسٹ یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم نے پیجز کو سیٹ کر لیا، یعنی کہ ان کے ناموں میں جہاں تبدیلی کرنی تھی وہ بھی کر لی، اور ڈپلیکیٹ پیجز تھے ان کو بھی ڈیلیٹ کر دیا۔ اب ہم ایک اور کام کرتے ہیں، وہ یہ کہ ان پیجز کی کچھ سیٹنگ کرتے ہیں۔
اب ہم ہوم پیج کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ہوم پیج کیا ہے۔ ہوم پیج یہ دراصل یہ ہے کہ جب آپ اپنی ویب سائٹ، کوئی بھی آپ کی ویب سائٹ پر جائے گا جیسے کہ یہاں پر، تو سب سے پہلے اس کو جو چیز دیکھنے کو ملے گی وہ یہ ہوم پیج ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ ہوم پیج ہے، تو ہمیں اس ہوم پیج کا انتخاب کرنا ہے کہ ہم نے کون سا ہوم پیج رکھنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ دیکھیں یہاں پر دوبارہ میں اپنے یعنی کہ ورڈپریس کے ڈیش بورڈ میں آیا۔ اب دیکھیں یہاں پر مجھے سیٹنگز کا آپشن دیکھنے کو مل رہا ہے، میں ریڈنگ پر کلک کروں گا اور یہاں پر دیکھیں تو ہوم پیج میں ہوم کا جو پیج ہم نے ابھی دیکھا ہے وہ آ رہا ہے۔ یہاں سے آپ ہوم پیج پر ہی رکھیں گے اگر تو آپ کی ویب سائٹ کوئی شاپ ہے یعنی کہ آپ چیزیں بیچنا چاہتے ہیں، لیکن اب اگر آپ کی ویب سائٹ کوئی بلاگنگ والی سائٹ ہے تو آپ یہاں پر بلاگ کو رکھیں گے، یعنی کہ جس طرح ہوتا ہے کہ نیوز والی ویب سائٹ ہوتی ہیں تو ہر وقت جو تازہ نیوز ہیں وہ فرنٹ پیج پر آنی چاہیے، تو لوگ اس کو بلاگ پر رکھتے ہیں تاکہ جو بھی وہ پوسٹ کریں وہ سامنے یعنی کہ سب سے پہلے صفحے پر نظر آئے۔ اسی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں پوسٹ پیج یعنی کہ جو بھی آپ پوسٹ کریں وہ کون سے پیج پر جائیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ نے بلاگ وغیرہ لکھنے ہوں گے تو وہ بلاگ میں ہی رہیں، تو یہاں سے آپ اس کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ ہوم پیج پر ہم ہوم ہی رکھیں گے کیونکہ ہماری شاپ ہے، اگر آپ بھی اس کا فیصلہ اپنی ویب سائٹ کو دیکھتے ہوئے کریں گے۔ اس کے بعد یہاں پر ہم سیو چینجز پر کلک کر دیں گے۔ اسی کے ساتھ ہم اگر پرمالنکس پر آئیں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں پرمالنکس تو یہاں پر یہ کسٹم سٹرکچر ہے، تو میں سب سے پہلے دیکھیں اس کو پوسٹ نیم پر لے جاؤں گا۔ پوسٹ نیم سے مراد یہ ہے کہ آپ جو بھی پوسٹ کریں گے اس کا جو لنک بنے گا وہ آپ کے پوسٹ کے ٹائٹل سے ہوگا، یعنی کہ اگر میں لکھتا ہوں کہ اگر میں ایک بلاگ پوسٹ کرتا ہوں ہو از زاہد، تو یہاں پر جو میرا جو لنک بنے گا وہ بنے گا zahidafzal.com/whoisZahid، جو کہ کافی بہتر لگ رہا ہے، اس لیے میں یہاں سے پوسٹ نیم پر ہی رکھوں گا اس کو، اور اس کے بعد کسی کو چھیڑے بغیر میں سیو چینجز پر کلک کر دوں گا۔ تو اس طرح میں نے اس کی بھی سیٹنگ کر لی۔ تو ہم دوبارہ ڈیش بورڈ پر آ جاتے ہیں۔ تو دیکھیں آج کے لیے ہم یہیں پر رکھتے ہیں تاکہ ہمارا لیکچر لمبا نہ ہو اور آپ کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو۔ آپ تب تک اس لیکچر کو دیکھیں جب تک آپ کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی، آپ لیکچر کو روک کر یہ تمام عمل کریں گے۔ تو آج کا لیکچر یہیں پر اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔